کیا آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا پر جو نظام غالب ہے وہ کون سا ہے؟ جی، وہ کیپٹلزم ہے، جسے اردو میں سرمایہ داری بھی کہا جاتا ہے۔ کیپٹلزم جب اپنا پورا نظام دیتا ہے تو وہ اپنی پوری مورل ویلیوز بھی دیتا ہے، اپنی اخلاقیات بھی دیتا ہے، اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کیپٹلزم کی اخلاقیات میں خود غرضی، لالچ، حرص اور حسد کو پروگریس، ترقی کی طاقت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی حرص انسان کو مزید کمانے پر اور حسد دوسروں سے آگے نکلنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، اس وقت آپ بھی کیپٹلزم کے نظام کے جبر میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ یہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن لوگ اب یہ باتیں لاشعوری طور پر ماننا شروع ہو چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لبرل کیپٹلزم کے جو دانشور ہیں وہ خود کیا لکھتے ہیں۔ خود غرضی یعنی صرف اپنی ذات کا فائدہ مد نظر رکھنا ایک نیکی کی طرح ہے، کیونکہ انسان کو آگے بڑھنے میں یہ نظریہ مدد دیتا ہے۔ اینی رینڈ جو کیپٹلزم کی ایک مشہور فلسفی ہے، وہ کہتی ہے سیلفشنس از اے ورچو، خود غرضی ایک فضیلت ہے۔ پھر ایک اور فلسفی گارڈن جیکو، کیپٹلسٹ کا ایک بڑا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے گریڈ فار لیک آف اے بیٹر ورڈ از گڈ۔ اس کا مطلب ہے لالچ، یعنی زیادہ سے زیادہ حصول کی خواہش کبھی کبھی فائدہ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ محنت کرنے اور آگے بڑھنے پر اکساتی ہے۔ پھر ایک اور فلسفی ہے جوزف شیمپیٹر، وہ کہتا ہے situations emerge in capitalist society in which envy and resentment become the underlying energies of economic change۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں حسد اور ناراضی، ناخوشی معاشی تبدیلی کی بنیادی قوتیں بن جاتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں لوگ دوسروں کو دیکھ کر اکثر حسد یا ناراضی محسوس کرتے ہیں۔ یہ حسد لوگوں کو زیادہ محنت کرنے، مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد اور دوسروں کی مادیت پرستی کا مقابلہ کرنے سے سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ معاشرے میں بنیادی تبدیلی آتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے پر مسابقہ سبقت کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ نہ تو پروڈکٹ کے جائز اور ناجائز کے فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی حلال و حرام کی کوئی تفریق ہے۔ دوسروں سے آگے بڑھنا ہی صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وی لاگرز کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک گند پھیلا کر، یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک فحاشی اور بے حیائی پھیلا کر ڈالر کمانے لگے تو دوسرے پھر اسی کی راہ پر لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو بہت پیسے کما رہا ہے، تو ہمیں بھی پیسہ کمانا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس سوچ کے بعد، اس عقیدے کے بعد، ان مورل ویلیوز کے بعد کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ہر وقت مقابلہ، کمپٹیشن، ہر وقت دوڑ، ہر وقت بے چینی اور بے سکونی میں رہتا ہے۔ سرمایہ داری کی یہ اخلاقیات زمین میں فساد، نفرت، جنگوں کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن کوئی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مال سے ہر ایک محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت سب کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔